जनाब, डेडलाइन दे दी गई है हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी तक। हुकूमत कहती है डेडलाइन रिजेक्टेड। इसके ऊपर रद्द अमल जान रहे हैं, अपने एनालिस्ट की राय जान रहे हैं। हसन निसार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मजहर अब्बास साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी। वो कहते हैं ये सारा कुछ जो हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार न्यूट्रल करने के लिए हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मकसद जो है, अगर यही है तो इतना आसान है और यह हासिल कर पाएगी लॉन्ग मार्च के ऐलान से पीडीएम? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मजहर अब्बास साहब ने भट्टी साहब ने बदमाश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसमें हल्की नस्तालीक सी नापसंदीदगी का इजहार किया है। तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया है और कई बार लिखा भी है मैंने कि बदमाश और बदमाशी बिल्कुल नामुनासिब अल्फाज नहीं है। बदमाश वो होता है जिसका माश बद हो। लेट्स नॉट कंफ्यूज। कोराशी है, कमीशन खाया किसी ने, किकबैक खाया किसी ने, ज़मीनों पे कब्जा किया, वो बदमाश है। जिसका माश बद है वो बदमाश होता है। इसलिए ठीक है, हिस्से लताफत पे गरां गुजरता होगा, लेकिन ये लफ्ज़ बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, लेकिन आपने चंद लफ्ज़ इंतहाई काबिल एतराज़ अलीना इस्तेमाल किए हैं अपने सवाल में। जी। मैंने चूंकि इसमें ज़िंदगी के 27-28 साल बर्बाद किए हैं, इसलिए मेरे लिए तो कल भी अनएक्सेप्टेबल था, आज भी है। आपने जो काबिल एतराज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो हैं जमहूरी तहरीक। जमहूरियत घुसा दिया आपने, गैर जमहूरी मुतालबा, ये शाह महमूद साहब के अल्फाज हैं। देखो, और उनकी तहरीक का नाम ही पाकिस्तान जमहूरी तहरीक है। यार जिसके भी हो ना, ये नहीं 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 ये कोट करने के भी काबिल नहीं। सुने, ठीक है, एक नाखांदा सुन लें, समझ लें इसको। आप यंग हो माशाल्लाह, आपको तो कम से कम इस फैशन से बाहर निकल आना चाहिए। प्लीज लर्न टू आउटग्रो ये जो क्लिशा मारे हुए। देखो, एक नाखांदा और नीम खांदा बेतहाशा तबकाती माशरा, तबकाती माशरा समझते हो? एक बदहजमी से मर रहा है, एक भूख से मर रहा है। ये इंतहाई गैर मुनसिफाना जो वसाइल की तकसीम है इस मुल्क में, इसमें जमहूरियत जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल ऐसा ही है जैसे कोई गलीज़ तरीन मशरूब। मैं गलीज़ तरीन की बात कर रहा हूं, काबिल एतराज़ तरीन नहीं। गलीज़ तरीन मशरूब की बोतल पे आब हयात का लेबल लगा के आपको कहे कि भाई अलीना अब नोशे जान फरमाएं। एक बात, ये होश करें, फंस गए हैं खास तरह के प्रोपेगेंडा में। और इतना दम नहीं है, इतनी जान नहीं है कि बंदा जो एक बड़ी पॉपुलर तरीन चीज है, हर चपड़ासी लल्लू पंजू हर एक को पता है, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। जमहूरियत है जी, बेहतरीन इंतकाम है जी, 1000 साल बाद आ जाएगी जी, इसको ग्रो कर लानत भेजो। 73 साल खा गए, 5-7 नस्लें खा गए, अभी चैन नहीं आया। दूसरी बात, भट्टी साहब ने जो तारीख बयान की, तो क्या ये जमहूरी मुल्क की तारीख है? ये वाकई ठग्गों के टोले हैं। आज कह के अगर मैं कल मुकर जाऊं, यार मैं तो वो झूठ बोलने से बाज नहीं आता जो 15 मिनट बाद पकड़ा जाना है। और धड़ल्ले से बोलता हूं मैं, बेशर्मी, बेहयाई, ना कोई क्लास, ना कोई कैलिबर, ना कोई इज्जत है नफ्स, ना इस मुल्क के बच्चों को सोचते होंगे ये क्या क्या। मैं फॉर्चुनेटली मेरे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी के लेवल पे हैं, वो सवाए हकारत के उनके अंदर, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस। अच्छा, अब रह गया पीडीएम का इस्लामाबाद जाना, बड़ी मुसीबत पड़ी हुई भी आपको। तो जो पहले इस्लामाबाद गए थे उन्होंने कौन सी तोपें चला ली, ये बताएं मुझे। चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये सारा कुछ मैं जो कहता हूं ना, तेजाब से गुस्ल दोगे तो आगे चलेगा मामला, वरना हर बार खंजीर का गोश्त डालोगे तो आगे कीमा खंजीर का ही निकलेगा। उसको आप जमहूरियत कहते रहो, मुझे क्या एतराज है भाई। बहरहाल, थैंक यू सर, बड़ी खूबसूरती से आपने बयान किया, आपने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, लेकिन ये भी तो थोड़ा सा रहनुमाई हमारी कर दीजिए कि इसका फिर हल क्या है? वो कौन सा तेजाब है जिससे गुस्ल दें?
یہ اس پوائنٹ پہ آکے یار حل نہیں, پہلے یہ مانو. نہیں 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 علینا, یہ اپروچ ہی. او بھائی میرا بیٹا, میری بات سنو, گزارش ہے. جی جی, پہلے یہ تو مانو کہ بات 100% درست ہے. پہلے یہ مانو کہ یہ 100% سر پہلے تو ہم مان ہی رہے. بالکل, آپ جو, میں نے تو جملہ اسی طرح سے شروع کیا. درست ہے. نہیں نہیں حسن صاحب, ہم تو آپ کو اسی لیے بٹھاتے ہیں یہاں پر کہ ہم آپ کے تجربے سے, آپ جس طرح سے آبزرو کرتے ہیں سوسائٹی کو, اور بڑی آپ نے صحیح, نہیں نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن اس کا حل حسن صاحب کیا ہے؟ آبزرو کرنے والی بات نہیں ہے. دیکھو ہماری تربیت ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بچوں کے لیے بھی عرض ہے جو ینگسٹرز ہیں. میری تربیت ہوئی ہے لفظوں کے اندر. لفظوں کا ماضی کیا ہے, روٹ کیا ہے, ماخذ کیا ہے, لفظ کی ہسٹری کیا ہے, لفظ کی فیملی کیا ہے. سو لفظوں کو ابیوز نہیں کیا کرتے. جمہوریت جمہور سے ہے, جمہوریت برباد ہو گئے. جمہوریت ہے جمہور سے. اس ملک میں سب سے زیادہ ذلیل جو ہے وہ جمہور ہو رہا ہے. وہ خدا کا خوف کریں یار, بس ہو گئی فیشن کی. کوئی ٹیڈی پہنے جا رہے ہو, کسی نے فلیپر ہی نہیں کوئی اتار رہا. صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب, بس کرو یار. ہم بھی اسی لیے آپ کی طرف دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے. ہمیں بتائیں کیا ہونا تو اس چاہیے. پہ ایک پورا سیشن رکھ لیں, کیا ہونا چاہیے, میں بتا دیتا ہوں. نہیں, آپ پورا پروگرام رکھیں, پورا پروگرام رکھیں. اس طرح نہیں, بالکل ہے تجویز, کیوں نہیں ہے. سر آپ ابتدا تو کریں. ٹریفک جام ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کانسٹیبل یا وہ جو ٹریفک وارڈن کیا کرتا ہے, وہ وائلیشن کراتا ہے. منٹ ادھار لے لیں گے. یار میں پڑھے لکھے لوگوں سے بڑا تنگ ہوں. ہاں, ورنہ یہ ملک یہاں پہنچتا نا, آج سے 30 سال پہلے 100 بندے نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا ہوتا نا کہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو جمہوریت جمہوریت کہہ کے, یہ نوبت نہ آتی. سر اب آگے کیا کر سکتے ہیں؟ 30 اچھا چلیں, آپ ابھی نہیں ریسپونڈ کرنا چاہتے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں, اس پہ پروگرام رکھ لیں تو پورا. اچھا ٹھیک ہے, آپ ابھی نہیں ریسپونڈ کرنا چاہتے تو ہم آگے چلتے ہیں. منیب فاروق صاحب. لمبی بات ہے. جی چلے جی منیب فاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ حسن نثار صاحب نے جو بھی فرمایا ہے, جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے, اس سے طبیعت صاف ہو جانی چاہیے. مزید کیا اس پہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیے, جو جمہور کا یا جمہوریت کا جو کانسیپٹ ہے یا جو بھی ہے, یہ تو چلے دنیاوی چیز ہے نا. آپ تو اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہمارا مذہب ہے اور ہمارا بلیف یہ ہے کہ وہ سب سے زبردست مذہب ہے, سب سے بہترین مذہب ہے. ہم نے اس کا کیا کیا حال کیا ہے جو اللہ کی چیز ہے, جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے, ہم نے اس مذہب کا کیا حال کیا ہے. تو جمہوریت تو پھر بھی دنیاوی چیز ہے, اس کا پھر کیا حال ہونا تھا. پھر اس میں کچھ ایسی تلخ باتیں ہیں جو کہ حسن نثار صاحب نے کی ہیں. میں دیکھیں ہسٹری سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب یہ بات درست ہے حسن صاحب کی کہ شاید ایک پروگرام کے اندر اس بات کو نہیں کنکلوڈ کیا جا سکتا, اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن آئی ول کم بیک ٹو دا مین کویسچن جو آپ کا ہے. دیکھیے, اصولی طور پر میں اب ذرا تھوڑی سی بات دیکھو, اصولی طور پر یہ درست ہے کہ غیر سیاسی اداروں کا تعلق سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے اور بالکل عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ذرا پریکٹیکل بات کر لیں. ہمارے ملک کے معاملات حالات اب سے نہیں, شروع سے بڑے ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پر اب جو اپوزیشن کرنے جا رہی ہے, جس طرح کل بھی یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ بڑا کلیئر ہے, یہ سویلین بالادستی کے لیے اور اداروں کو ان کے حدود کے اندر رہنے کے لیے اور ووٹ کو عزت دلانے کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے یہ تحریک ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ اور جو میری سمجھ ہے یا میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اس تحریک کا حصہ نہیں ہے. یہ تحریک صرف عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے ہے, اور یہ وہی تھیٹر ہے معذرت کے ساتھ جو کہ 2014 میں لگایا گیا تھا. وہ بھی ایک تھیٹر تھا, ایک ڈرامہ تھا, ایک بہت بڑی سازش تھی, اس کے بھی بہت سے کردار تھے. یہ بھی ایک تھیٹر ہے جو کہ لگایا جا رہا ہے. اور مجھے اور گالیاں پڑیں گی لیکن میں دوبارہ کہوں گا, اس تھیٹر کو لگا کر تماشا کر کے قدردانی ڈھونڈی جا رہی ہے کہ کوئی قدردان مل جائے. جن سے گلا ہے ہم نے شو بھی انہی کے سامنے جا کے پیش کرنا ہے کہ بھئی یہ ہمارا شو دیکھیے کتنا اچھا لگا آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا
کوئی تعلق نہیں ہے اس تحریک سے. اس تحریک کے اندر جتنے بھی ہیں، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نکال دو وہ نکال دو، کل وہ کیا کہہ رہے تھے. تو یہ بات درست ہے. علینا مجھے کائنڈلی اگر کمپلیٹ کرنے دیجیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ جب گالیاں پڑتی ہیں جمہور کو بھی، جمہوریت کو بھی، سیاسی لوگوں کو بھی، تو وہ اسی لیے پڑتی ہیں کہ بھئی آپ جب یہ کرتے ہیں تو آپ نے اتنا گدلا کر دیا ہے سیاست کو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلانا سیاست کر رہا ہے، یعنی کہ آپ بول جھوٹ رہے ہیں، آپ کر منافقت رہے ہیں، تو پھر لوگ تو گالی دیں گے، لوگ تو آپ کے اوپر یقین نہیں کریں گے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نکالو عمران خان کو اور ہم جائیں گے اور چڑھائی کر دیں گے، کل یہی لوگ دلیلیں دے رہے تھے کہ نہیں بھائی ڈنڈے کے زور پر اور دھوس کے زور پر حکومتیں نہیں گرائی جاتی. میں کیسے بحیثیت ایک پاکستانی، اگر میرا کوئی بلیف ہے، میں کیسے سپورٹ کروں؟ آج ان کو میڈیا بھی برا لگ گیا، آج فلانا بھی برا لگ گیا. مسئلہ یہ ہے جس کا زور، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا اپنے پروگرام میں، کہ جس کا زور چلتا ہے وہ میڈیا پر ہی چلتا ہے کہ بھئی آپ کو آپ کا جلسہ ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر وہ کوئی بہت ہسٹورک جلسہ ہوتا تو گلا پھاڑ پھاڑ کے سب کہتے. اب وہ نہیں تھا اور نہیں اتنا امپریسو تھا تو آپ برا نہ منائیے بلکہ امپروو کیجئے. آپ اس بات پر آگے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو فون آ گیا، آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں یار میرا حصہ بڑا چھوٹا سا ہی ہوگا، لیکن میں بھی تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کامنٹ کرتا ہوں، مجھے کسی نے نہیں روکا کہ نہیں آپ برا کہیں، جان بوجھ کر برا کہیں اس جلسے کو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جمہوری لوگوں کے اندر جمہور کی کمی ہے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے باتوں کو. جی لینا. منیب آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک، لیکن ابھی آپ لوگوں نے ایک لفظ استعمال کیا، آپ لوگوں نے کہا جمہوریت کو برا بھلا. تو جمہوریت کو کیوں کوستے؟ اگر کسی کی یا کچھ کرداروں کی جمہوریت کا لبادہ اوڑھتے ہیں یا اس کی ڈیفینیشن صحیح نہیں ہے یا اس کی آڑ میں کچھ کرتے ہیں تو ہم جمہوریت کو کیوں برا بولتے ہیں؟ میری صرف اس پہ میرا سوال ہے.